اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ریاست تمل ناڈو میں اداکار وجے اور بنگال میں سوندو آج بطور وزیر اعلیٰ حلف برداری کریں گے، یعنی شپت لیں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی تاریخی چوری کے بعد، بڑی کامیابی کے بعد آج حکومت مکمل ہوگی۔ وزیر داخلہ امیت شاہ کی نگرانی میں پارٹی کا اجلاس ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھی اس حلف برداری شپت کے پروگرام میں شریک ہوں گے۔ بھارت کی سیاست میں ایک غیر معمولی دن آج سامنے آیا ہے، جہاں ایک ہی وقت میں دو بڑی ریاستیں تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں نئی حکومتیں تشکیل پا رہی ہے اور ملک کے سیاسی نقشے میں اہم تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ چنئی یعنی تمل ناڈو میں اور کولکتہ مغربی بنگال دونوں شہروں میں نئی حکومتوں کی حلف برداری کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے۔ تمل ناڈو میں اداکار سے سیاستداں بننے والے وجے تھالاپتی آج صبح 11 بجے ریاست کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ ان کی پارٹی ٹی وی کے نے اسمبلی انتخابات میں 108 نشستیں حاصل کی تھی اور بعد ازاں کانگریس، سی پی آئی ایم اور وی سی اور آئی یو ایم ایل کی حمایت حاصل کر کے انہوں نے اکثریت کا عدد 118 حاصل کر لیا اور تمل ناڈو میں آج اداکار تھالاپتی وجے مکھیہ منتری کا شپت لے گئے اور مغربی بنگال میں جو تاریخی ایک دم ہسٹوریکل چوری میں جو کامیابی حاصل کی ہے بی جے پی نے، تو آج بی جے پی وہاں پر باقاعدہ شپت لے گی اور بی جے پی کا وزیر اعلیٰ بنے گا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، دلی کے سابق وزیر اعلیٰ ایکس چیف منسٹر اروند کیجریوال، آپ جانتے ہیں کہ انہیں پھنسایا گیا، جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا، اس کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئی، لیکن ان کی رہائی کے خلاف عرضی داخل کی گئی تھی اور اس رہائی کے خلاف عرضی پر 11 مئی کو سماعت ہوگی۔ دلی ہائی کورٹ نے شراب پالیسی کیس میں سابق وزیر اعلیٰ کیجریوال اور سابق نائب وزیر اعلیٰ اپ مکھیہ منتری منیش سسودیا سمیت دیگر کے خلاف سی بی آئی کی درخواست پر سماعت 11 مئی تک ملتوی کر دیا ہے۔ یعنی سی بی آئی نے کیجریوال اور منیش سسودیا کی رہائی کے خلاف عرضی داخل کی ہے اور 11 مئی کو سماعت ہوگی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک لیڈر کا ایک بڑا نیچ قسم کا، گھٹیا قسم کا ووادت بیان آیا تھا۔ ملک کی ایک بہادر بیٹی جس نے آپریشن سندور میں وجے اور کامیابی حاصل کرنے کا سہرا ملک کو پہنایا تھا، اس بیٹی، صرف اس کا قصور یہ کہ وہ مسلمان ہے، اس مسلمان بیٹی کے خلاف بی جے پی کے لیڈر نے ایک انتہائی گھٹیا اور نیچ قسم کا بیان دیا تھا، جس پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے سپریم کورٹ برہم ہو گئی، سپریم کورٹ کو غصہ آ گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اب بہت ہو چکا۔ ایم پی حکومت کو کارروائی میں تاخیر پر سخت سرزنش کی ہے سپریم کورٹ نے، یعنی سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش سرکار کو پھٹکار لگائی کہ اب تک اس گھٹیا بیان دینے والے بی جے پی لیڈر پر کارروائی کیوں نہیں ہوئی۔ ناظرین، ایک چنتا جنک خبر سامنے آ رہی ہے۔ کورونا وائرس کا تو نام سنتے ہی اب بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ساری مصیبتیں یاد آ جاتی ہے
اور اس وقت وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے جو تھالی تالی بجاؤ والی بیوقوفی والی باتیں ہیں وہ بھی یاد آ جاتی ہے. لیکن اب ایک اور وائرس کا خطرہ سر پر منڈلاتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہینٹا وائرس کا خطرہ. بتایا جا رہا ہے کہ کروز شپ پر 2 بھارتی شہریوں کے اس وائرس سے متاثر ہونے کی خبریں آ رہی ہے. بھارتی وزارت صحت ایکٹیو ہو گئی ہے، متحرک ہو گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ماحولیاتی بڑی وجہ کو قرار دیا جا رہا ہے. بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، اپوزیشن دبنگ قد آور نیتا راہل گاندھی کا ایک پھر بیان آیا ہے. مودی جی کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ اگر ٹرمپ کہیں تو مودی جی فوراً مان جائیں گے. راہل گاندھی کے امریکی دباؤ سے متعلق پھر متنازع الزامات راہل گاندھی کی طرف سے سامنے آئے ہیں. راہل گاندھی نے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی پر غیر معمولی اور سخت نوعیت کے الزامات عائد کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے، دعویٰ کیا کہ بھارتی حکومت امریکی دباؤ میں کام کر رہی ہے، اور راہل گاندھی نے کہا کہ امریکہ میں جیفری ایپسٹین سے متعلق مبینہ لاکھوں فائلیں موجود ہیں جن میں وزیر اعظم کی شخصیت اور ماضی کے بارے میں معلومات شامل ہے، اور ان کے مطابق یہی معلومات امریکی قیادت کے لیے ایک بلیک میلنگ ٹول کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. یعنی راہل گاندھی نے کھل کر یہ کہہ دیا کہ جو کچھ بھی نریندر مودی دباؤ میں کام کر رہے ہیں اس کی وجہ ایپسٹین فائل ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مودی جی اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے دباؤ اور پریشر میں کہ اگر ٹرمپ کہیں کہ مودی جی یہاں سے آپ چھلانگ لگائیں تو وہ فوراً چھلانگ لگا دیں گے. دن ریاست بہار کے پٹنہ یعنی راجدھانی سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. ٹیچرز بھرتی، اساتذہ بھرتی نوٹیفیکیشن میں تاخیر پر زوردار احتجاج پٹنہ میں ہوا. لیکن افسوس کہ اب بی جے پی کی سرکار آ گئی ہے تو یہ سب پٹنہ والوں کو، بہار والوں کو بھگتنا پڑے گا. جیسے مغربی بنگال میں آتنک کا ننگا ناچ شروع ہو گیا ہے کیونکہ بی جے پی آ گئی ہے، توڑ پھوڑ، آتی جنی، دنگے، فساد سب شروع ہو گئے ہیں. بی جے پی نے اپنا کمل وہاں پر کھلانا شروع کر دیا ہے. اب خبریں آ رہی ہے کہ پٹنہ میں امیدواروں پر یعنی ٹیچرز پر زوردار انداز میں پولیس نے لاٹھی چارج کیا. بہار حکومت کے خلاف شدید غصہ وہاں نظر آ رہا ہے، لیکن شدید غصے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جب بھارتی جنتا پارٹی کو چن کر لائے ہو تو اب تمہیں بھگتنا تو پڑے گا. خیر، بہار میں اساتذہ بھرتی کی نوٹیفیکیشن میں مسلسل تاخیر کے خلاف احتجاج کرنے والے امیدواروں پر پولیس لاٹھی چارج کے بعد سیاسی اور عوامی حلقوں میں شدید غم و غصہ پھیل گیا ہے اور بیان بازی شروع ہو چکی ہے. احتجاج کے دوران کئی امیدوار زخمی ہوئے ہیں، یعنی ٹیچرز کو مارا گیا ہے، جبکہ متعدد مظاہرین کو ٹیچرز کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے. احتجاج کی قیادت کرنے والے دلیپ کمار کو پولیس نے حراست میں لے لیا. گرفتاری سے پہلے انہوں نے بتایا کہ تقریباً 13 لاکھ امیدواروں کو حکومت اور کمیشن دونوں نے گمراہ کیا. جبکہ حالات کو سنبھالنے کے لیے بہار کے نئے وزیر تعلیم تیواری نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے مظاہرین کو بات چیت کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ میں آج ہی چارج سنبھال رہا ہوں. میں احتجاج کرنے والے امیدواروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے ملاقات کریں. وزیر تعلیم نے یقین دہانی کرائی کہ اس تعلق سے جلد ہی بیٹھک بلائی جائے گی اور 1 ہفتے کے اندر اندر اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا. بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، اتر پردیش میں 2027 میں اسمبلی الیکشن کی تیاریاں ہیں اور تیاریاں بڑی زور و شور پر شروع ہو چکی ہے. خبریں آ رہی ہیں کہ یوگی آدتیہ ناتھ نے قومی شناخت یعنی SIR اور NRC اور ایسے ہندوتوا پر زور دینا شروع کر دیا ہے. یعنی یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنی وہ جو گھٹیا دھرم والا اسکیم اور دھرم والا جو کارڈ ہے وہ کھیلنا شروع کر دیا ہے. یعنی ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنی گھٹیا حرکت شروع کر دی ہے. اور اب سوشل میڈیا پر یہ بھی کمنٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد اسد الدین اویسی صاحب کو لانے کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہے کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی
جب تک کہ اسد اویسی صاحب کو نہیں لائے گی مکمل کام بھارتیہ جنتا پارٹی کا نہیں بنے گا، کیونکہ اتر پردیش میں باقاعدہ اسد اویسی صاحب کا لانا بہت ضروری ہے، تبھی بھارتیہ جنتا پارٹی کو پورا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو یو پی الیکشن 2027 کو لے کر سوشل میڈیا پر یہ خبریں گرمائی بھی ہے کہ اسد بھائی کو بھی لانے کی کوششیں تیز ہو چکی ہے۔ پھر اسد بھائی آئے گے، بہار اور بنگال میں جیسے مسلمانوں کو حصے داری دلائے اور دری اٹھانے سے بچا کر باقاعدہ ان کو بنگال میں بھی مکھیہ منتری بنا دیا، بہار میں بھی مسلمانوں کو مکھیہ منتری بنا دیا، تو ایسے ہی اب اتر پردیش میں مکھیہ منتری مسلمانوں کو بنانے کے لیے اور دری بچھانا، وہ جو مسلمان آج تک دری بچھاتے تھے وہ دری بچھانے کی حرکت سے دور رکھنے کے لیے اسد اویسی صاحب جلدی یو پی کا رخ کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کی قیادت کو مضبوط کرنا، مسلمانوں کو قائد بنانا اور مسلمانوں کو مکھیہ منتری بنانا، یہ اسد بھائی کا مشن ہے۔ ناظرین، ایک عجیب و غریب کہانی اس وقت سامنے آئی ہے۔ جی ہاں، ستنا سے یہ کہانی آئی ہے، مدھیہ پردیش سے کہانی آئی ہے کہ سزا کے دوران قیدی اور اس قیدی کی سرکشا کرنے والی خاتون افسر جیلر دونوں میں پریم ہو گیا۔ سزا کے دوران قیدی اور ایک خاتون افسر کے درمیان محبت کی کہانی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے۔ 14 سال جیل میں گزارنے والے دھرمیندر سنگھ نے فیروزہ خاتون سے شادی کی۔ محبت نہ مذہب کی، کہتے ہیں کہ محبت نہ مذہب کی دیواریں دیکھتی ہے نہ معاشرے کی پابندیاں۔ ایم پی کے ستنا ضلع سے محبت کی شادی کا ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے کہ سینٹرل جیل میں 17 میں تعینات اسسٹنٹ جیل سپرنٹینڈنٹ فیروزہ خاتون کو سابق قیدی دھرمیندر سنگھ سے پیار ہو گیا۔ پھر دونوں نے ہندو رسم و رواج کے مطابق شادی کر لی۔ خیر، یہ ایک پوری خبر سامنے آئی ہے۔ جی ہاں، مسلمان افسر نے اپنی ذمہ داری میں اتنی دیانتداری کا مظاہرہ کیا جتنی اس نے اپنی ذاتی زندگی میں کی تھی۔ کچھ نے شادی کی تعریف کی تو کچھ نے مخالفت کی۔ تاہم لیڈی جیلر کو لے کر کافی اب سوشل میڈیا پر بات چل رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ فیروز ہوتا اور اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ ہندو ہوتی تو اب تک کے لو جہاد کا فتویٰ لگ گیا ہوتا اور ہمارے جتنے رکھیل چینل ہے وہ کتے کا بھی ریکارڈ توڑ دیتے، اتنا بھونکتے جب وہ لو جہاد ہو جاتا۔ مگر ابھی فی الحال سب کی ماں مر گئی بھی ہے، سب سوئے ہوئے ہے، اب کوئی جہاد نہیں ہوا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی سے۔ جی ہاں، ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب انصاری نے بتایا کہ وہ ایک ہی گھر کے جو 4 لوگوں کی موت ہوئی تھی، تربوز والا جو معاملہ سامنے آیا تھا اس کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ پائدونی میں یہ ہوا تھا، ممبئی کی پائدونی میں تربوز کھانے والا معاملہ۔ اب خبر آ رہی ہے کہ فورینسک رپورٹ میں یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ تربوز کھانے سے ہی موت ہوئی تھی، اور فورینسک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس تربوز میں چوہا مارنے کی دوا تھی۔ گھر کے تربوز کے نمونوں میں چوہا مارنے کی دوا پائی گئی ہے۔ اور بیچ میں ایک ایسا ویڈیو بھی سامنے آیا تھا چند روز پہلے کہ جس میں ایک پھل فروش اپنے پھلوں پر چوہا مارنے کی دوا مار رہا تھا۔ خیر، اب جو بھی مسئلہ ہے اس معاملے نے پورے ملک میں سنسنی پھیلا دی ہے اور شہریوں میں غذائی تحفظ کے حوالے سے تشویش بڑھ گئی ہے۔ خیر، اب اس معاملے کو لے کر انکوائری شروع ہے، اب دیکھتے ہیں کیا معاملہ سامنے آئے گا۔ ناظرین، راویر سے ہمارے نمائندہ رپورٹر عبدالحمید اور جلگاؤں سے بھی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ہمارے رپورٹر زید عتیق شیخ نے بتایا کہ راویر میں مشعل ہند فاؤنڈیشن، ایک فاؤنڈیشن وہاں پر بنی ہے، بڑا بہتر کام کر رہی ہے۔ تو مشعل ہند فاؤنڈیشن راویر کو تقریباً 150 قیمتی کتابوں کا تحفہ دیا گیا ہے۔ جی ہاں، جمعرات 7 مئی 2026 کو راویر شہر کی مشہور و معروف سماجی تنظیم مشعل ہند فاؤنڈیشن راویر میں ایک اہم پروگرام منعقد ہوا۔ یہ فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تعلیم، اسپتال، روزگار اور سماجی خدمت کے میدان میں سرگرم عمل ہے اور ضرورت مند افراد کی ہر ممکن مدد کرتی آ رہی ہے۔ فاؤنڈیشن کی انہی خدمات کو دیکھتے ہوئے چنابل کی معروف شخصیت اور امائم راویر تعلقہ صدر محترم
نذیر احمد صاحب نے مشعل ہند فاؤنڈیشن کو تقریباً 150 قیمتی اور نایاب کتابیں تحفے میں دی، جن میں ریلوے، MPSC، UPSC اور پولیس بھرتی جیسے مختلف مقابلہ جاتی امتحانات کی کتابیں شامل ہیں۔ پروگرام کا آغاز اوزاف شیخ کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ محترم نذیر احمد صاحب نے مقابلہ جاتی امتحانات کی اہمیت، تعلیم کی ضرورت اور اس کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ ساتھ ہی مشعل فاؤنڈیشن کے سماجی کاموں کی بھرپور ستائش کی اور آئندہ بھی مزید کتابیں اور ہر ممکن تعاون دینے کا وعدہ کیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر نذیر احمد صاحب چناول، صفدر پہلوان، سعود ممبر، الطاف ممبر، صادق ممبر، محمود ممبر، جابر شیخ، انور علی صحافی، رکن الدین شیخ، سلطان ممبر، کامل ممبر اور ریاض الدین شیخ موجود تھے۔ تمام اراکین نے فاؤنڈیشن کے کاموں کی تعریف کی اور ہر طرح سے تعاون کا یقین دلایا۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں اعجاز سر سید مظفر علی، ایڈوکیٹ مجاہد شیخ، واجد بھائی، وسیم شیخ، شاہ نواز سر، ریحان احمد، کامل شیخ، شیخ سلطان، نثار احمد، ڈاکٹر کامل بھائی، انصار خان سر اور مشعل ہند فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم نے بھرپور محنت کی۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ چہرے کی جھائیاں، داغ دھبے، کالے پن سے ہے پریشان تو پائیں صاف، ملائم، چمکدار، خوبصورت اسکن، نیچرل گلو، قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر۔ ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، کھجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مس سے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔